معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرف یاب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوه التقوى منكم۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تم یہ جو قربانیاں کرتے ہو تو ان قربانی کے جانوروں کے گوشت کیا اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، یا ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے یا ان جانوروں کا خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ خون پہنچتا ہے، گوشت پہنچتا ہے، یا کیا پہنچتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ پہنچنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ پہنچنے والی چیز جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ پہنچنے والی چیز جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ خلوص ہے۔ پہنچنے والی چیز جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ للہیت ہے، کہ یہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے یہ کس نیت سے کر رہا ہے، یہ بندہ جو قربانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس مقصد کے تحت یہ قربانی کر رہا ہے۔ کیا اس کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف دکھاوا کرنا ہے کہ ہاں میں نے اتنی قربانیاں دیں، میں نے اتنے جانور قربان کیے، میں نے اتنے مہنگے جانور خریدے، میں نے اپنے جانور کو فربا کیا، موٹا تازہ کیا، تندرست و توانا کیا، اتنا کھلا پلا کر اسے بڑھایا؟ کیا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے؟ تو اللہ پاک نے صاف فرما دیا، جو ایسا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ دکھاوے والا جو کام ہے، ریاکاری والا جو کام ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے یہاں کون سا عمل مقبول ہے؟ جو خلوص کے ساتھ ہو، جو للہیت کے ساتھ ہو۔ خلوص و للہیت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ کام اللہ کے یہاں منظور و مقبول ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک حاجی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ وہ حاجی شخص عرض گزار ہوگا، وہ حج کرنے والا کہے گا، مولا میں نے تیرے لیے حج کیا اور تو مجھے حج کرنے کے باوجود جہنم میں پھینک رہا ہے۔ میں نے اتنے روپے پیسے خرچ کر کے حج کا فریضہ انجام دیا اور تو اس کے باوجود مجھے جہنم میں ڈھکیل رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہوگا، اے میرے بندے سن، تو نے جو حج کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ حج کا فریضہ انجام دے کر حج کے ثواب میں داخل ہو جائیں، اللہ کا قرب پالیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، بلکہ تیرا مقصود یہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا تو فرمان یہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو حج پر جاتا ہے، حج کرنے کے عوض میں جب وہ حج کر لیتا ہے، حج کر کے واپس گھر لوٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے، گناہوں سے اس طرح منزہ ہو جایا کرتا ہے، گناہوں سے اس طرح بری ہو جایا کرتا ہے، گناہوں سے اس طرح صاف و شفاف ہو جایا کرتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جس دن اس کا جنم ہوتا ہے، جس دن اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے دن جس طرح بچہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو حج کر کے اپنے گھر واپس ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ بندہ عرض گزار ہوگا، مولا میں نے حج کیا، میں نے حج کا فریضہ انجام دیا، اس کے باوجود تو مجھے جہنم میں ڈھکیل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر ریزن اور کارن کیا ہے؟ تو اللہ پاک کا فرمان ہوگا، اے میرے بندے سن، تو نے اس وجہ سے حج نہیں کیا تھا کہ تو میری رضا حاصل کر لے، تو نے اس وجہ سے حج نہیں کیا تھا کہ تو میرا قرب حاصل کر لے، تو نے اس وجہ سے اس نیت سے حج نہیں کیا تھا کہ تو میرا قرب، میری نزدیکی پالے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حاجی کہیں۔ تیری نیت ریاکاری تھی، تو نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے حج کیا تھا، اس وجہ سے آج تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، جو تجھے ملنا تھا وہ مل چکا۔ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا، تو نے اس وجہ سے حج کیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حاجی کہیں، دنیا میں تجھے لوگوں نے حاجی صاحب کہہ لیا، اب تیرا یہاں آخرت میں کچھ نہیں بچا، اور پھر اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک علم والے کو بلایا جائے گا، ایک اچھے حافظ اور اچھے قاری اور اچھے عالم کو بلایا جائے گا اور بلا کر کہا جائے گا کہ اسے بھی جہنم میں ڈھکیل دو۔ وہ بندہ عرض گزار ہوگا، مولا میری کیا خطا، میری کیا غلطی، میری کیا لغزش، میں نے محنت و مشقت کر کے علم حاصل کیا، میں نے محنت و مشقت کر کے تعلیم حاصل کی، اور تو مجھے اس کے باوجود جہنم میں ڈھکیل رہا ہے، تو مجھے اس کے باوجود جہنم میں پھینک رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک کا فرمان ہوگا، اے میرے بندے سن، تو نے علم حاصل ضرور کیا، مانا کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مانا کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت تو یہاں تک ہے کہ علم حاصل کرنا 1 ساعت
رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، علم حاصل کرنا ایک دن 3 مہینوں کے روزوں سے بہتر ہے، اور علم حاصل کرنے کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ حدیث کے مطابق یہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ تعالی، یہ ان چیزوں سے نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے، حج سے افضل ہے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ مانا کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مانا کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اے میرے بندے، تو نے اس نیت سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تیری نیت کیا تھی؟ ریاکاری تھی۔ تیری نیت کیا تھی؟ دکھاوا تھا۔ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، تو نے اس نیت سے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ مجھے بہترین حافظ کہیں، لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، تو نے اس نیت سے علم حاصل کیا تھا لوگ تجھے مولانا صاحب کہیں۔ یاد رکھ، جو تجھے ملنا تھا مل چکا، تیری شہرت ہو چکی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا مل چکا، اب آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے اوندھے منہ اس شخص کو بھی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اس طرح کے اور لوگوں کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے، تو اصل مقصد کیا ہے؟ ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل عمل کیا ہے؟ جو خلوص و للہیت کے ساتھ ہو۔ اصل عمل کون سا ہے؟ جو نیت کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کہ میں قربانی بھی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو قرآن مقدس میں بھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، و محیای و مماتی، اور میرا جینا، میرا مرنا، میری حیات، میری ممات، میری زندگی، میری موت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تو یہ قربانیاں بھی جو ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اس میں کہیں ریاکاری نہ آنے پائے، اس میں کہیں دکھاوا نہ آنے پائے۔ حضرات محترم، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں بہت مہنگا جانور لے کر آیا ہے، لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ بہت قیمتی جانور لے کر آیا ہے، بہت مالدار شخص ہے، لوگ دیکھیں تو یہ نہ کہیں بہت چست تندرست توانا جانور لے کر آیا ہے، بہت مالدار شخص ہے، بلکہ نیت ایسی ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اپنے جانوروں کو تندرست اور توانا رکھو، فربا رکھو، خوب فربا کرو، تاکہ یہ پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے۔ اس نیت سے قربانی ہو، اس نیت سے جانور کو فربا کیا جائے، تندرست و توانا کیا جائے، تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو قربانی کرتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانی تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ اس میں حدیث میں حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا ہے، اور مسئلے کے اعتبار سے قربانی جو ہے مالک نصاب پر، صاحب نصاب پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ آگے پھر صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں فرمائیں، آپ ہمیں بتلائیں کہ اس پر کیا اجر ملے گا، اس پر ہمیں اجر کیا ملے گا، اس کا ہمیں انعام کیا ملے گا، اس کا ہمیں بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جانور ہے، اس جانور کے، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنا بال ہے، اگر ایک تو اس بال کے عوض میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟
کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن نہیں سکتا. کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا. انکاؤنٹیبل، بالکل بے شمار بال ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے حضور کے فرمان کے مطابق جو قربانی کرے گا اسے بے حساب نیکیاں ملیں گی، اسے بے حساب اجر ملیں گے. یہ قربانی کی اہمیت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس قربانی کو بھی پس پشت ڈال دیا. ہم مالک نصاب تو ہوتے ہیں لیکن مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانیاں نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں، صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں. شریعت کے مطابق جو صاحب نصاب ہے وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، اس کی مالیت کے جتنے پیسے ہوں، جتنے روپے ہوں وہ اس کے پاس ہوں. اگر اتنے روپے اتنے پیسے کسی شخص کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ مالک نصاب ہے اور اس شخص پر قربانی واجب ہے. اور اتنے پیسے ہونا ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اتنے پیسے ان 3 دنوں میں جو ایام النحر ہیں، جو قربانی کے دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، 10، 11، 12، ان تینوں دنوں میں اگر اتنے پیسے آ جائیں تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے. حضرات محترم، قربانی کی بڑی اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. اس وجہ سے قربانی کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. اس لیے قربانی کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی بھی خلوص و للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے، کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہو تو اس کا اجر بھی ملے گا. ہمیں اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.